دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من إرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ و عمل والہ و تم برہانہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا، اور حضور برور سید سروران قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ الکریم نے ہمیں یہ ہمت اور توفیق عطا فرمائی کہ اپنے محبوب کے ذکر کے لیے ہمیں یہاں پر بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی، اور ہم یہاں پر تمامی حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے بیٹھے ہیں، اور یقیناً یہ مجلس ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا سبب ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا غور و فکر کریں اور اپنے ذہن کو ماضی کی طرف لے کر جائیں۔ ماضی کے جو اوراق ہیں اگر ان کو پڑھنا شروع کریں گے اور پھر یہ جو حال ہم پر چل رہا ہے اس پر تھوڑا غور و فکر کریں گے، کائنات کے ذرے ذرے کی طرف دیکھیں گے، کائنات کے پتے پتے کی طرف دیکھیں گے، دنیا کے جس کونے کی طرف کان لگا کر غور سے سنیں گے تو کائنات کے کونے کونے سے آپ کو اور مجھے اللہ کے حبیب کا ذکر ہی سنائی دے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا، آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے ذکر کو بلند کیا، اللہ نے فرمایا آپ کے ذکر کو آپ کے لیے، یعنی حضور سید عالم کا جو ذکر بلند ہوا ہے وہ بھی نبی کی وجہ سے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اے حبیب آپ سے جڑی ہوئی جو بھی چیز ہے ہم اس کو بلند کرتے رہے، آپ سے جڑا ہوا آپ کا ذکر ہے اس کو ہم نے بلند کیا، آپ سے جڑے ہوئے آپ کے صحابہ ہیں ہم نے ان کو بھی بلند کر دیا، اے حبیب آپ سے جڑی ہوئی آپ کی نسل ہے، آپ کی اولاد ہے، ہم نے اس کو بھی بلند کر دیا۔ البتہ کائنات تک جو بھی چیز آپ کے ساتھ جڑی رہے گی اس کی نسبت آپ کے ساتھ ہوگی، ہم اس کو بلند کرتے رہیں گے،
اے حبیب آپ کی امت کتنی بھی گناہگار ہے کہلاتی آپ کی ہے، ہم اس کو بھی بلند کرتے رہیں گے۔ یعنی جو بھی کائنات کے اندر چیزیں حبیب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اللہ نے فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی وجہ سے بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا، کب سے بلند ہوا، کہاں تک بلند ہوا، یہ یا تو وہ جانتا ہے جس کا ذکر بلند کیا جا رہا ہے، یا تو وہ خدا جانتا ہے جو بلند ذکر کر رہا ہے۔ باقی مخلوق کے بس میں نہیں ہے کہ یہ کیسے شروع ہوا۔ مگر یہاں پر مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا، وہ نقطہ یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کتنا بلند ہوا۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ کس طرح بلند کیا؟ اتنا اور اس طرح بلند کیا کہ آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا۔ یعنی کائنات کے اندر کسی بھی جگہ میرا ذکر ہوگا تو اے حبیب آپ کا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ اگر کوئی بندہ میرے لیے نماز پڑھتا رہے گا تو نماز کے اندر درود و سلام آپ پر پڑھتا رہے گا۔ اگر کوئی بندہ میری آثار بلند کرے گا تو آپ کی رسالت کی گواہی بھی دیتا رہے گا۔ یعنی جہاں تک ہمارا ذکر سنائی دے گا وہاں تک اے حبیب آپ کا بھی ذکر بلند ہوتا رہے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں، جب مخلوق ختم ہو جائے گی تو اللہ کا ذکر ختم ہو گیا۔ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ اللہ کا ذکر کون کر رہے ہیں؟ مخلوق کر رہی ہے۔ اللہ اپنا تو ذکر نہیں کر سکتا نا، مثال میں اپنا تو ذکر نہیں کر سکتا نا، میں اپنی یعنی بڑائی تب بیان کروں گا جب میرے سامنے کوئی چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اللہ تنتنا ہو، ہر چیز مٹ جائے، پھر اللہ کا ذکر ختم ہو گیا۔ کل من علیہا فان، مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا یہ مخلوق حادثے سے مٹ جائے، مخلوق مٹ گئی، اللہ کا ذکر ختم۔ چاند ستارے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، چاند ستارے فنا ہو جائیں گے، ختم۔ فرشتے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، مخلوق ہے، ذکر ختم۔ جنات ذکر کر رہے ہیں، جنات بھی فنا ہو جائیں گے، مخلوق ہے، یہ بھی ذکر ختم۔ اس طریقے سے اللہ کا ذکر مخلوق کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یا توجہ کے ساتھ میں آپ کو ایک نقطہ سمجھا، یہ علمی نقطہ ہے، یہ عام مقررین کا نقطہ نہیں ہے، علمی نقطہ ہے۔ کائنات ختم، اللہ کا ذکر ختم۔ جب اللہ کا ذکر ختم تو قیامت برپا۔ اللہ نے فرمایا جب میرا کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہوگا میں اس دنیا کو ختم کر، ذکر ختم، مخلوق ختم۔ اب مجھے یہاں پر بتائیں اللہ کا ذکر کون کر رہا ہے؟ مخلوق کر رہی ہے۔ کون کر رہا ہے؟ مخلوق کر رہی ہے۔ یعنی اللہ کے ذکر کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مخلوق کے ساتھ ہے۔ مخلوق ختم، اللہ کا ذکر ختم، مگر حبیب کا ذکر مخلوق نہیں کر رہی بلکہ خود خالق کر رہا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے حبیب خدا بھی آپ پر درود پڑھتا ہے، خدا کے فرشتے بھی آپ پر درود پڑھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یعنی مخلوق ختم ہو جائے گی، اے حبیب میرا ذکر ختم ہو جائے گا کیونکہ میرے ذکر کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، مگر اے حبیب آپ کا ذکر چلتا رہے گا کیونکہ خالق کو کبھی فنا نہیں آتی۔ خالق آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھتا رہے گا، کیوں کہ وعدہ ہم نے کیا ہے آپ کے ذکر کو بلند کریں گے جب تک خالق کی بادشاہی رہے گی، اے حبیب آپ کا ذکر بھی رہے گا۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ نے دوام نصیب فرمایا ہے۔ اور ہم درود پڑھتے ہیں تو کس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ درود بھیج صلی علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ہم یہ نہیں کہتے میں درود بھیجتا ہوں، ہم کہتے ہیں اللہم، کہتے ہیں نا لفظ درود سے پہلے اللہم، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے اے اللہ درود بھیج اپنے حبیب کی ذات پر۔ بھائی اللہ نے حکم کسے دیا ہے درود کا؟ مخلوق کو دیا ہے نا، تو پھر یہ بندہ کیوں کہہ رہا ہے خالق تو بھیج؟ نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے؟
جب اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پھر آگے اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا کہ اے ایمان والو تم صلو علیہ وسلموا تسلیما، میرے حبیب کی ذات پر درود پڑھو۔ جب اللہ نے مومنین کو حکم دیا تو مومنین نے کیا پڑھا؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود بھیج محمد پر۔ بھائی یہاں تو بات سمجھ میں نہیں آئی نا کہ اللہ نے مومن کو حکم دیا درود بھیج، جب مومن کی باری آئی تو وہ کہہ رہا ہے خدا تو بھیج، تو بھیج۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کبھی غور و فکر کیا ہے؟ جب نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو درود بھیج محمد اور آل محمد پر۔ حالانکہ بندے تو قرآن کے اندر غور و فکر کر تو قرآن تو یہ کہتا ہے درود تو بھیج، اور تو کہتا ہے کہ خالق درود تو بھیج۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اصل میں یہاں پر بات یہ ہے ہم درود بھیجیں گے وہ نبی کی شان کے لائق نہیں ہوگا۔ ہم کیا بھیجیں گے؟ ہم کس طریقے سے بھیجیں گے؟ ہمارے بھیجنے کا انداز کیا ہوگا؟ تو اللہ نے یہاں فرما دیا اے بندے میں نے تجھے حکم دیا ہے کہ تو درود بھیج، مگر نانا تو براہ راست میرے حبیب کی ذات پر درود نہ بھیجنا، تجھ سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، تجھ سے کوئی پڑھنے میں غلطی نہ ہو جائے، تم میری بارگاہ کی طرف رجوع کرنا کہ یا اللہ تو حبیب پر درود بھیج۔ دعا کرے گا میری بارگاہ میں یا اللہ تو حبیب پر درود بھیج، تو اپنی شان کے مطابق بندے میرے محبوب کی ذات پر درود نہیں پڑھ سکتا، تو دعا کیا کر میری بارگاہ میں کہ یا اللہ تو درود بھیج، جو میری شانیں ہیں میں اپنی شانوں کے مطابق اپنے حبیب پر درود بھیجتا رہوں گا۔ یعنی یہاں پر تیرے بس کی بات نہیں ہے بندے، یہاں بارگاہ رسالت ہے، تجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، تیری بے ادبی ہو سکتی ہے، تو دعا کیا کر یا اللہ تو بھیج، میں خالق ہوں، میرے محبوب مخلوق ہیں، میں بھیجنے میں بے مثال ہوں، وہ لینے میں بے مثال۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہم صلی اللہ، یا اللہ تو بھیج، کیونکہ ہم اس لائق نہیں ہے کہ حبیب پر درود پڑھیں، تو تیری ذات لائق ہے کہ تو خود درود حبیب کی ذات پر پڑھتا رہے۔ تو یہ حضور سید عالم کی محبت اور الفت کا ایک عالمگیر پیغام ہے۔ اور امام ابن جوزی بڑے محدث ہیں، مفسر ہیں، بڑے امام ہیں احادیث کے، انہوں نے فرمایا ہے کہ جو بندہ میلاد کی محفل سجاتا ہے اپنے گھر میں، میلاد کا انعقاد کرتا ہے، میلاد کی محفل کے لیے خرچ کرتا ہے، میلاد کی محفل کے لیے محبوب کے غلاموں کے سامنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جو بندہ میلاد کے لیے محفل سجاتا ہے اللہ اس کے گھر کو پورا سال بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یعنی میلاد کے محفل کی یہ برکت ہے کہ بندہ حبیب کے میلاد کی محفل اپنے گھر میں سجائے، اللہ اس گھر کو پورا سال بلاؤں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ میرا گھر بلاؤں سے محفوظ رہے، جو چاہتا ہے میرا گھر بیماریوں سے محفوظ رہے، جو چاہتا ہے میرے گھر میں برکت ہو، تو امام ابن جوزی کی اس بات پر عمل کرے۔ محبوب کی میلاد سجانا بندے تیرا کام ہے، برکت کو داخل کرنا رب کا کام۔ شاہ محمد ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان کے اندر یعنی بر صغیر پاک و ہند پاکستان بنگلہ دیش اس وقت تو یہ بنے ہوئے نہیں تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی احادیث کے بڑے امام ہیں۔ بر صغیر میں حدیث کا علم لانے والے یہ شخص ہیں، یعنی یہ جو آج حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں یہ لے کے آئے تھے عرب سے حدیث کا علم، پھر ہمیں سمجھایا تھا کہ حدیث اس طرح پڑھی جاتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث، ان کے والد کا نام ہے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے والد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو اپنے گھر میں جب چھوٹے تھے تو ہمارے والد صاحب گھر میں میلاد کی محفل سجایا کرتے تھے 12 ربیع الاول کی رات، پھر ہم گھر کے جتنے افراد تھے ان کو بلایا کرتے تھے، ہمیں بھی بٹھایا کرتے تھے، ہمارے بہن بھائیوں کو تمام کو جتنے بھی گھر کا وہ افراد تھے ان کو بٹھا، پھر میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور سید عالم کا ذکر خیر کیا کرتے تھے،
کہ ہمارے آقا و مولا اس طرح چلا کرتے تھے، ہمارے آقا و مولا کی بھویں مبارک اس طرح تھی، ہمارے آقا و مولا کے کانٹے مبارک اس طریقے سے بیان کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بیان فرماتے 1 سال قحط کا سال آیا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، گھروں میں اتنا وافر مقدار میں سامان بھی نہیں تھا، تو میرے والد کا یہ سالہ سے معمول تھا کہ ہر رات طعام بھی کیا کرتے تھے، اچھے انتظامات بھی کیا کرتے تھے، محفل میلاد بھی سجایا کرتے تھے۔ تو فرماتے اس سال ہمارے والد کے پاس اتنے پیسے وغیرہ نہیں تھے، تو ہمارے والد نے کہا کہ بچے یہ کچھ پیسے ہیں، چنے لے کر آؤ اور ان کو پکاؤ، بس یہی طاقت ہے۔ ویسے تو ہم بڑے احتشام کے ساتھ، بڑے دست و احتشام کے ساتھ اپنے آقا و مولا کا میلاد مناتے ہیں، مگر یہاں پر اتنے پیسے نہیں، بس یہ چنے لے کر آؤ، نعتیں پڑھتے ہیں، دعائے خیر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے وہ چنے اپنے سامنے رکھے اور پھر وہیں پر حضور سید عالم کا ذکر ہوا، ہم تمام پر رقت طاری ہو گئی، ہم رونے لگے، روتے روتے دعا ہوئی، دعا کے بعد ساروں نے نفل وغیرہ پڑھے، نفل کے بعد ہم سو گئے۔ تو میرے والد فرما رہے تھے کہ میں اس رات سویا تھا، ہمیں بچوں کو بتا رہے تھے، اپنے بیٹوں کو، میں سویا ہوا تھا، میری آنکھیں لگنی تھی، میرا دل جاگ گئے، کیا دیکھتا ہوں کہ میرے آقا و مولا میرے گھر میں تشریف فرما، وہ مدینے کے لجپال جس گھر میں آ جائیں وہ گھر نور نالا نور ہو جائے، اور پوری امت اسی انتظار میں رہتی ہے کہ یا رسول اللہ یا تو آپ اپنے گنبد میں ہمیں بلا لیجئے، اگر آپ ہمیں طاقت نہیں دیتے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ ہی ہمارے گھر میں آ جائیے۔ پوری امت اسی انتظار میں رہتی ہے۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے آقا مولا میرے گھر میں تشریف فرمائے، جہاں پر ہم میلاد کی محفل سجاتے ہیں وہاں پر ہمارے آقا مولا تشریف فرمائے، اور مجھے حیرت تو اس وقت ہوئی کہ میرے آقا مولا تشریف فرمائے، ایک کٹورے میں چنے رکھے ہوئے ہیں، میرے آقا مولا وہ نوش فرما رہے ہیں، وہ تناول فرما۔ میں قریب گیا، میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے والدین آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری نسلیں آپ پر قربان، اس غریب پر اتنا کرم کیسے ہوا؟ تو حضور سید عالم نے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کو فرمایا کہ عبد الرحیم تو بڑے دست و احتشام کے ساتھ میری ذکر کی محفل سجایا کرتا تھا، میری میلاد کی محفل سجایا کرتا تھا، بڑے کھانے پینے کا اہتمام کیا کرتا تھا، وہ تمام کی تمام محفلیں ہم نے تیری قبول کر لی ہے۔ اب اے عبد الرحیم، آج ہم تیری قسمت اسی لیے جگانے آئے ہیں کہ تیرے پاس طاقت نہیں تھی، تو نے یہ چنے ہماری دعوت کے لیے کیے تھے، وہ بھی محفلیں قبول تھی، یہ چنے بھی تیرے قبول ہیں، اور جو تو نے رات کو ذکر کیا ہے وہ ذکر بھی قبول ہے۔ یعنی حضور سید عالم اس بات سے پتہ چلتا ہے جو محفل میلاد سجاتا ہے آقا کریم اس کی محفل میلاد کو بھی قبول کرتے ہیں، اور میلاد کے اندر جو لنگر بڑھتا ہے اس کو بھی قبول کرتے ہیں۔ یہ ہمارے آقا مولا کا ذکر خیر ہے، تو ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں آقا مولا نے اپنے ذکر کے لیے منتخب۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ذکر ہم کر رہے ہیں؟ بھائی یہ تو ذکر جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے جاری ہے۔ میں مدارج النبوہ کے دن جمعرات کو ایک حدیث پڑھ رہا تھا، شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی لکھی ہوئی ہے مدارج النبوہ کے اندر۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں گئے نا، جنت کے اندر گئے، تن تنہا تھے، ابھی بی بی ہوا بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، تن تنہا تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادوں کو جان لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند غالب کر دی، حضرت آدم علیہ السلام پر نیند غالب کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں؟ میری الٹی پسلی سے ایک عورت نکل رہی ہے، بی بی ہوا نکل رہی ہے، کیونکہ حضرت بی بی ہوا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی الٹی پسلی سے پیدا کیا ہے، اور ہوا حیّن سے نکلا ہوا ہے، اور بی بی ہوا کو ہوا اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ مردہ سے نکالی گئی ہے، حیّن زندہ ہوتا ہے، تو بی بی ہوا زندے سے نکالی گئی ہے، تو اسی لیے ہوا کہتے ہیں بی بی ہوا کو، کیونکہ زندے سے نکلی ہوئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے کیا دیکھتے ہیں؟ حسین و جمیل عورت میرے سامنے کھڑی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دل ان کی طرف کھینچا ہوا جا رہا تھا، حضرت آدم علیہ السلام اس میں ہاتھ ڈال رہے تھے، جیسے ہی ہاتھ ڈال رہے تھے تو فرشتوں نے ان کے ہاتھ روک لیے، کہا کہ آدم نہ ان کے قریب نہ جانا۔ کہا کہ کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے فرمایا کہ جب تک تیرا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نکاح کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ خود خدا تجھے
نکاح کا پیغام دے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بی بی حوا کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح پڑھایا اپنے کلام کے ذریعے سے، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام اور اس کے قریب جا رہے تھے، پھر فرشتوں نے روک لیا، فرمایا کہ اے آدم اب بھی نہیں جا سکتے۔ کہا نکاح تو ہو گیا۔ مدارج النبوہ کے مصنف نے لکھا ہے کہ جب بی بی حوا کے قریب حضرت آدم علیہ السلام جا رہے تھے، فرشتوں نے روک لیا، کہا کہ اے آدم نکاح ہو گیا اب بھی نہیں جا سکتے۔ کہا اب کون سی چیز مجھے اس عورت کے قریب جانے سے روک رہی ہے؟ کہا کہ ابھی تو نے حق مہر ادا نہیں کیا تو اس کے قریب کیسے جا سکتے؟ کہا کہ حق مہر کیا ہے؟ ہم تو حق مہر دیتے 40 بکریاں دے دی، 2 بھینسیں دے دی، 50,000 دے دیے، 5,000 دے دیے، 10,000 دے دی۔ اس وقت تو یہ بکریاں اور پیسے بنے بھی نہیں تھے۔ تو آپ سوچیں نکاح حق مہر کیا ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام جب قبر قریب جا رہے تھے، فرشتوں نے کہا حق مہر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یہ حق مہر کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا حضرت آدم کو، اے آدم ہم نے نکاح پڑھ لیا ہے، اب حق مہر دینا چاہتے ہو تو تیرے لیے کوئی اور چیز حق مہر کے لیے نہیں ہے۔ مدارج النبوہ کے مصنف نے لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ اس وقت تک بی بی حوا تیرے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک اس کا حق مہر ادا نہیں کرو، اور اس حوا کا حق مہر ہم نے یہ رکھا ہے کہ 20 مرتبہ میرے حبیب کی ذات پر درود پڑھو، بی بی حوا کو ہم تمہارے لیے حلال کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کائنات کا پہلا نکاح ہوا تھا، اس کا حق مہر تیرے اور میرے آقا و مولا کا درود تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم جس کی نسل سے ہیں وہ تو اپنی زوجہ کو حق مہر میں کوئی اور نہیں دیتے، بلکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی ذات پر درود دیتے ہیں کہ اے حوا میں نے اپنے آقا و مولا پر درود پڑھا ہے، یہ حق ادا کر دیا ہے۔ اب قیامت تک ہم سے بھی جو بھی نسل پیدا ہوگی وہ ہمارے آقا و مولا کی غلام پیدا ہوگی۔ یہ اس حق مہر کا اثر ہے کہ آج تک ہمارے اندر عشق رسول کی خوشبو موجود ہے۔ تو یہ حضور سید عالم کا ذکر تو اس وقت سے جاری تھا اور قیامت تک جاری ہوگا۔ کوئی آئے نہ آئے، کوئی چلا جائے، کچھ بھی ہو جائے، یہ ذکر خیر جاری رہے گا۔ اور ذکر خیر کے لیے اپنے آپ کو پریشان نہیں کیا کرو، یہ ذکر خیر جب تک امت کرتی رہے گی تب تک بقا ملتی رہے گی، بشرط یہ کہ حضور سید عالم کا جب ذکر خیر آ جائے نا، پھر بندہ آگے پیچھے نہ دیکھے بلکہ اس دل سے پوچھے کہ دل تو بتا کہ یہ کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے۔ عشق جو ہوتا ہے نا وہ اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، عشق بڑا دلیر ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے عشق سے پوچھیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کا میلاد کرنا چاہتے ہیں، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو عشق سے آواز آئے گی ارے پاگل تو اپنے آقا مولا کا دیدار کرنے کے لیے تو دعائیں کرتا ہے، جب اس نبی کے ذکر خیر کے لیے مجلس سجتی ہے تو فتوائیں مانگتا ہے، بلکہ فتوائیں نہیں مانگا کر اس نبی کے ذکر میں بیٹھا کر، بیٹھنا تیرا کام ہے، قسمت جگانا آمنہ کے لال کا کام۔ یہ ذکر خیر ہے، آیا کرو اس ذکر میں، بیٹھا کرو اس ذکر میں، اہل ذکر کی محفل میں بیٹھا کرو، انشاءاللہ العزیز ہماری دلیں زندہ ہو جائیں گی۔ آخری حدیث سبل الہدی والارشاد فی سیرت خیر العباد، یہ 8 جلدوں پر سیرت کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے ایک بہترین بات کی ہے پہلی جلد میں، سبل الہدی والارشاد فی سیرت خیر۔ آپ کو پتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام